ایک باپ کا ظلم، ایک بیٹی کی قسمت اور پھر قدرت کا انصاف۔ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں، بلکہ یہ تو اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ بھئی ہم جو کرتے ہیں نا وہی ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کہانی کی شروعات ہی ایسی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا سوچئے، ایک سگی بیٹی کو اس کا اپنا باپ اور سوتیلی ماں گھر سے ہی نکال دیں۔ بس یہیں سے اس کہانی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جہاں ظلم اور انصاف آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اچھا، اس طوفان کے آنے سے پہلے فاروق کی زندگی تھی کیسی؟ چلیں ذرا ماضی میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس رکشہ ڈرائیور کی چھوٹی سی لیکن خوشیوں سے بھری دنیا کو۔ ایک دنیا جہاں وہ اپنی بیوی سلمیٰ اور پیاری سی بیٹی نمرہ کے ساتھ بہت سکون سے رہ رہا تھا۔ تو فاروق کی دنیا تھی کیسی؟ بہت ہی سادہ سی، ایک محنتی رکشہ ڈرائیور جو صبح سویرے نکلتا اور شام کو جب گھر لوٹتا تھا نا تو ساتھ میں دن بھر کی کمائی اور اپنی بیوی سلمیٰ اور بیٹی نمرہ کے لیے ڈھیر سارا پیار لے کر آتا تھا۔ بھلے ہی گھر چھوٹا تھا لیکن سچ پوچھیں تو اس گھر میں محبت اور سکون کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر قسمت نے ایک ایسا پاسا پلٹا کہ سب کچھ بدل گیا۔ فاروق کی اس پرسکون زندگی میں ایک عورت کی انٹری ہوتی ہے، شازیہ کی، اور بس یہیں سے فاروق کی بربادی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ شازیہ کا پلان بہت ہی شاطرانہ تھا۔ اس نے ایک معمولی سا بہانہ بنایا پیسے بھولنے کا، اور اسی بہانے فاروق کا نمبر لے لیا، اور پھر فون پر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس نے فاروق کو ایسے اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ بے وقوف اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنا گھر سب کچھ بھول گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں، شازیہ کے آنے سے پہلے اور بعد میں فاروق کیسا تھا۔ جو آدمی پہلے گھر جلدی آتا تھا اب دیر رات تک غائب رہتا، جو خاندان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اب گھنٹوں فون پر لگا رہتا۔ کہاں وہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ تھا، اور کہاں اب ایک غصیلا لاپرواہ آدمی بن چکا تھا۔ اس کی دنیا بس اب شازیہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ فاروق اور شازیہ کا یہ چکر زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا، اور جب یہ راز فاش ہوا تو گھر میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ ایک بہت ہی منحوس شام تھی۔ سلمیٰ نے فاروق کو شازیہ کے ساتھ دیکھ لیا۔ گھر آ کر جب اس نے سوال کیا تو فاروق غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سلمیٰ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بس وہ گری، اور قسمت کا کھیل دیکھیں، قریب پڑے ایک چاقو پر جا گری اور اس کی جان چلی گئی۔ صرف ایک لمحے کا غصہ اور سب ختم۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ کہ فاروق نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اسے ایک حادثے کا رنگ دے دیا۔ اور فاروق کا یہ جھوٹ چل گیا۔ سلمیٰ کی قبر کی مٹی ابھی ٹھیک سے سوکھی بھی نہیں تھی کہ شازیہ دلہن بن کر اسی گھر میں آ گئی۔ سوچے ذرا، ایک طرف معصوم نمرہ اپنی ماں کی قبر پر رو رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ زندگی شروع کر رہا تھا۔ تو اب کہانی کا مرکز بنتی ہے نمرہ، وہ معصوم بچی جو اب ایک ظالم سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی، اور باپ اس کی آنکھوں پر تو ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کا درد، اس کی اذیت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شازیہ اب نمرہ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، تو اس نے اپنی آخری اور سب سے گھنونی چال چلی۔ اس نے نمرہ کو باہر بھیج کر فاروق کے سامنے جھوٹا رونا رویا، اور نمرہ کے کردار پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ فاروق اپنی ہی بیٹی کا دشمن بن گیا۔ اس اندھے آدمی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا اور شازیہ کے ہر جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ایک باپ نے اپنی بیٹی پر ہی اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ شازیہ نے فاروق کو بھڑکایا کہ نکال دو اسے، اگر واپس آئی تو لاش بھی نہیں پہچانی جائے گی، اور فاروق نے ان زہریلے الفاظ پر عمل کر کے شاید باپ کہلانے کا حق ہی کھو دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں اس بچی کے بارے میں۔ اپنے ہی باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ننگے پاؤں سڑک پر۔ جس باپ کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا، اسی نے آج اسے بیچ سڑک پر لاوارث چھوڑ دیا۔ اس اندھیری رات میں اس کے پاس آنسوؤں اور اپنی ماں کی یادوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس یہاں سے کہانی ایک ایسا زبردست موڑ لیتی ہے جہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب چکانا تھا۔ اب وقت تھا قدرت کے انصاف کا۔ تو ہوا یہ کہ شازیہ نے اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا۔
جس کے لیے فاروق نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، وہ عورت اس کی زندگی بھر کی کمائی لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی اور جاتے جاتے ایک خط چھوڑ گئی جس میں سارا سچ لکھا تھا۔ اس خط نے فاروق کے ہوش اڑا دیے۔ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پایا اور فالج کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ نمرا، جس کو سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی ایمانداری اس کے کام آ گئی۔ اسے ایک بٹوا ملا جو اس نے اس کے مالک کو لوٹا دیا۔ بس اس ایک نیکی نے اس کی قسمت بدل دی۔ اس امیر آدمی نے اسے نہ صرف نوکری دی بلکہ ایک سہارا بھی، اور یوں نمرا کی زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ دیکھیں ذرا وقت کا کھیل، کیسا انصاف ہوا ہے۔ ایک طرف نمرا، جسے گھر سے نکالا گیا تھا، اب ایک محل جیسے گھر میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اور دوسری طرف فاروق، جو کبھی اپنے رکشے پر انہی سڑکوں پر راج کرتا تھا، آج ویل چیئر پر بیٹھ کر انہی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب قدرت نے باپ اور بیٹی کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ ان کی آخری ملاقات ہونے والی تھی، ایک ایسی ملاقات جس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے جس نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس باپ کو معاف کر دینا چاہیے جس نے اسے بے سہارا چھوڑ دیا تھا؟ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، اور نمرا اسی کشمکش میں تھی۔ نمرا اپنی گاڑی میں تھی اور فاروق بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے نمرا کو پہچان لیا اور اسے پکارا۔ گاڑی آگے نکل گئی، لیکن نمرا کے شوہر نے اسے سمجھایا اور واپس جانے پر راضی کیا۔ پر جب تک نمرا کا دل پگھلا، جب تک وہ واپس پہنچی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی فاروق کو کچل کر جا چکی تھی۔ اسے معافی مانگنے تک کی مہلت نہ ملی۔ قدرت نے اسے اسی سڑک پر موت دی جہاں اس نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑا تھا۔ اپنے باپ کی قبر پر کھڑی نمرا کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آج اس کے دل نے گواہی دی کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا تھا اس کا حساب ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ گناہ اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک ایسا قانون ہے جس سے آج تک نہ کوئی بچا ہے اور نہ ہی کوئی بچ پائے گا۔